الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ حضرات گرامی قدر، ہم انتہائی خوش قسمت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے پیارے محبوب کو رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر ہماری رشد و ہدایت کے لیے تا قیامت مبعوث فرمایا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل عطا فرمائے، جو خوبیاں عطا فرمائیں، وہ خاص طور پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں۔ سب سے پہلے ایک دن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، بے شک اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھ دیا، پھر مخلوق کے دو فرقے بنا دیے، ایک عرب اور ایک عجم، تو مجھے جو بہتر فرقہ عرب کا تھا اس میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر عطا فرمایا، اور وہاں میری اچھی ذات والا گھر اور اچھا گھر بنایا۔ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں کنانہ کو چنا، بنی کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور مجھے بنی ہاشم سے چن لیا۔ پھر فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، سب سے پہلے میری ہی قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر فرمایا، میں قیامت کے دن جنت پہ دروازے پہ آؤں گا، دروازہ کھلاؤں گا لیکن اندر نہیں جاؤں گا۔ پوچھا جائے گا کون ہے تو میں کہوں گا محمد۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے قبل کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، دروازہ کھولنے والا یہ آپ سے عرض کرے گا۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر جانے والے ہوں گے، لیکن آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں میزان پہ جاؤں گا، جہاں میری امتیوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر کسی کی کمی ہو گئی کچھ تو میں انشاءاللہ اپنے پیارے امتی کی پوری کروں گا۔ پھر میں حوض کوثر پہ جاؤں گا تاکہ جو میری پیاسی امت ہے اس کو پانی پلایا جائے۔ کبھی پلسرات پہ جاؤں گا، پھر آپ سلسل اس دروازے پہ جائیں گے جو آپ کے لیے خاص ہوگا، اور آپ پھر پلسرات پر کھڑے ہوں گے جب تک سارے امتیوں میں سے آخری امت پار نہیں کر جائے گا، آپ جنت کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ تو پہنچیں گے، لیکن وہاں آپ اپنے امتیوں کا انتظار کریں گے، اور جب تک آخری امتی پلسرات سے پار اتر نہیں جائے گا آپ جنت کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ پھر جب امت کے لیے جنت کے دروازوں پر امت ساری جو آپ کے امتی ہیں وہ سارے امتی جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، اور دروازوں پر ایک ہجوم ہوگا، مگر سارے لوگ وہاں پہ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے ہوں گے
کہ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمارے لیے دروازہ کھولیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائیں گے اور جو باب تقرب ہے، جو قربت کا دروازہ ہے، اس کی زنجیر لائیں گے جو ان کے لیے کھولا جائے گا. پھر سارے دروازے کھل جائیں گے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک باب الصلاۃ ہے، ایک باب الصدقہ ہے، ایک باب الجہاد ہے، ایک باب الریان وغیرہ. یہ 8 دروازے ہیں. باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد اور باب الریان وغیرہ. تو ان میں سے جس عبادت کا جس امتی پہ غلبہ ہوگا وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. ہاں ناظرین محترم، دیکھیں کیسا منظر ہوگا. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. امتی جو جس عبادت میں انہوں نے زیادہ وقت لگایا ہوگا، صلاۃ میں لایا ہے، صدقہ دینے میں، جہاد میں، تو وہ آقا علیہ السلام کو مسکراتا ہوا دیکھ کر خود بھی خوش ہوں گے کہ ہمارے آقا ہمارے لیے دروازے جنت کے کھول رہے ہیں. یہ پرکیف منظر ہوگا. پھر فرمایا مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا ہوئی. ان میں ایک یہ ہے کہ میرا روب نا ایک مسافت تک ہوگا. اتنا روب دبدبہ اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے کہ ایک پوری مسافت، مہینے کی مسافت جو ہے وہ میرا روب دبدبہ وہاں اثر کرتا ہے. پوری زمین فرمایا میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی. میری امت کا جو شخص جہاں نماز وقت پائے وہی پڑھ سکتا ہے. پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی پہ تیمم کر سکتا ہے. میرے لیے یہ جو جنگ میں، جہاد میں مال دشمن کا حاصل کرتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ غنیمتیں میرے پہ حلال کر دی گئی، پہلے نہیں تھی. حضور اکرم نے فرمایا مجھے شفاعت عامہ عطا ہوئی ہے. پہلے انبیاء کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا. اور پھر فرمایا مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی. آگے فرمایا مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے. میں سو رہا تھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئی، میرے ہاتھ پر رکھ دی گئی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. میں نے اس کی مشرقین اور مغربین دیکھ لی. میرے امتی کا ملک وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا. مجھے سرخ اور سفید، کیسر و کسرا خزانے عطا کیے گئے. فرمایا میری رفتار، تیز رفتار سواری مجھے دی جاتی ہے تاکہ میں اپنے ملک کی سیر کر سکوں، اتنے بڑے وسیع و عریض ملک کی. جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وسیع ملک عطا ہوا تو ہوائیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی جو آپ کو صبح و شام مہینہ بھر کی راہ کی سیر کراتی تھی. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کیونکہ بہت وسیع تھا اور زمین و آسمان سب ان کے زیر نگی تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری براق عطا فرمائی گئی جو تیزی میں بجلی کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے، جس کا پہلا قدم تا حد نظر تک جاتا تھا. یہ عطا تو محض آزادی تھی. اصل عطا کا ذکر یہاں ہے کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، جس جگہ میں چاہوں اس کو میں ملاحظہ کر لوں، وہاں سواری کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی تھی؟ فرمایا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے. پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں ابھی لوٹ رہے تھے اور میں تمہیں
اپنے پہلے معاملے کی خبر دیتا ہوں، میں دعائے خلیل، بشارت عیسیٰ اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ کی پیدائش کے وقت ایک نور نکلا تھا جس سے شام کے محلات نظر آنے لگے تھے۔ عبدالحفیظ جلندری کہتے ہیں، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نبید مسیح، معلم خدائی کے وہ بن کے آئے، معلم خدائی کے وہ بن کے آئے، جھکے ان کے آگے سب اپنے پر آئے۔ پھر فرمایا، قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میں یہ فخریہ نہیں کہتا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد تعریفوں والا جھنڈا ہوگا، اور میں فخر نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سبھی میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، میں پہلا شخص ہوں جس کی قبر پھٹے گی، لیکن فخریہ نہیں کہتا۔ آگے فرمایا، میں پہلا شخص ہوں جو جنت کی زنجیر لاؤں گا، میرے لیے دروازہ کھلے گا، میں اس میں داخل ہو جاؤں گا، اور میرے ساتھ مسکین، غریب، کنگلے مسلمان ہوں گے، اور میں فخریہ نہیں کہتا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین و آخرین سے زیادہ عزت والا ہوں، اور میں یہ بات بھی، اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا، میں رسولوں کا پیشوا ہوں، فخر نہیں کرتا، خاتم النبیین ہوں، فخر نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، جب لوگ قیامت کو اٹھیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا، جب وفد بنیں گے تو میں ان کا پیشوا ہوں گا، جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، جب لوگ روک لیے جائیں گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا، جب نا امید ہو جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں گا۔ اس دن عزت اور چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، لواء الحمد بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حاضرین محترم، کیا خوبصورت منظر ہوگا، آقا علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور سارے امتیوں کی ساروں کی توجہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف ہوں گی۔ پھر فرمایا، میں اپنے رب کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، 1000 خادم میرے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے، جیسے وہ چھپائے ہوئے انڈے یا بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ پھر فرمایا، میں جنتی حلہ مجھے پہنایا جائے گا، میں عرش کی دانی جانب مقام محمود پر کھڑا ہوں گا، اور مخلوق سے کوئی بھی اس مقام پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، ایک دن صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے وسیلہ مانگو، تو وہ کر لگے، یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا، جنت کا اعلیٰ ترین مقام جو صرف ایک آدمی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ آگے فرمایا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ آسمانی وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمینی وزیر سیدنا ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی، جاننے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کا امتی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، اور ان کو ہم پر فخر اس وقت ہوگا جب ہم آپ کے لائے ہوئے دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنے اعمال صالح ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ متبسم چہرے کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ہم پہ ناز کر رہے ہوں کہ یہ ہیں وہ میرے امتی جنہوں نے حق ادا کر دیا میری اطاعت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ یہ ماہ رجب چونکہ شروع ہو گیا ہے، اس حوالے سے یہ آج گفتگو کی ہے کہ ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناز ہونا چاہیے، اور ان کو ہم اگر سچے امتی اپنے آپ کو بنا لیں تو ان کو بھی ناز ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ہیں میرے امتی۔
جنہوں نے شیطان کی بات نہیں مانی، رحمان کی بات مانتے رہے ساری عمر. آج مجھے بھی ان پہ خوشی ہے، اور میں بھی ساری امتوں کے سامنے اس امت کو پیش کر کے خوش ہو رہا ہوں. آمین ثم آمین.